یسوع کے زندہ ابدی جلال ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پالوس لازر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم خدا کے زندہ لا تبدیل کلام میں سے سیکھیں گے۔ عہد جدید میں سے مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 8واں باب، اس کی 8ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک تلاوت کروں گا، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ خدا کے زندہ اور لاریب کلام میں لکھا ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کر، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکال لیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تمہیں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، آئے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خدا ان کے پاک کلام کی تلاوت اور اس کی جو تشریح ہونے والے ہم ساروں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، جو تلاوت کیا گیا متن ہے، اس کا جو غالب مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت پتھروں کو گرانے کا۔ آج کا جو غالب مضمون ہوگا وہ یہ ہے، پتھروں کو گرانے کا وقت۔ دوسرا، اپنے باطن میں جھانکنے کا وقت۔ جب ہم تلاوت کیے گئے متن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک عورت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ جو فقی فریسی، شرع کے عالم، ربی لوگ، شرع کو پڑھنے والے، دوسروں کو سکھانے والے، سمجھانے والے، شرفا لوگ، کریم لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ ہیکل میں تعلیم دینے لگا تو اس کے پاس آئے ایک عورت کو لے کر جو زنا میں پکڑی گئی۔ جب اس کو مسیح یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عورت زنا میں پکڑی گئی ہے، اور موسیٰ نے توریت میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کر دیا جائے۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں عورت کی جو یہاں کیفیت ہے، یہ عورت شرمندگی، ندامت کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے مسیح یسوع کے سامنے کھڑی ہے۔ ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے اور پکڑے جانے کی وجہ سے مسیح یسوع کے سامنے بڑی شرمندگی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہاں جیسے عدالت میں ایک شخص جو گناہ کرتا ہے جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کٹہرے میں وہ کھڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی عورت یہ خدا یسوع مسیح کے سامنے کھڑی ہے۔ یہاں یہ عورت بے یار و مددگار ہے، کوئی بھی اس کی فیور میں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، الزامات کی بارش کی جا رہی ہے۔ مسلسل مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت گناہ گار ہے۔ یہ عورت اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا موت ہے، اور میں کچھ ہی پلوں میں موت کی آغوش میں چلی جاؤں گی۔ میری زندگی کی جو سانسوں کی ڈوری ہے کچھ ہی پل میں ٹوٹ جائے گی۔ میری زندگی کا چراغ جو جل رہا ہے کچھ ہی پل میں بجھ جائے گا۔ میری زندگی کا ٹمٹماتا ستارہ جو ہے کچھ ہی پلوں میں ڈوب جائے گا۔ یہ اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے،
اسے پتا ہے کہ میں اب کچھ ہی پلوں میں سنسار ہونے والی ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور جو سیکھنے کی بات ہے، فقی فریسی جس کے پاس اس عورت کو لائے ہیں، یہ جج جو ہے یہ کوئی عام جج نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ جج علیم کل ہے، یہ جج ہما جا ہے۔ جب ہم زبور 139 پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ جج انسانوں کی طرح اس کی کیفیت نہیں ہے، یہ انسانوں کی طرح نہیں سوچتا، اس کی پرکھ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس کی حکمت دانائی فہم ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ جج ہما جا ہے، یہ جج علیم کل ہے۔ جب ہم زبور 139 پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جج ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے واقف ہے، یہ جج ہمارے حال سے، یہ جج ہمارے مستقبل سے، اور یہ جج ہمارے آنے والے حالات و واقعات سے بھی واقف ہے، یہ ہمارے فعل سے واقف ہے، یہ ہماری کیفیت سے واقف ہے، یہ ہمارے حالات و واقعات سے واقف ہے۔ اور جب ہم زبور 139 پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایسا جج ہے، یہ ایسی ہستی ہے، یہ ایسی شخصیت ہے، الہی شخصیت ہے جو ہمارے خواب کی بھی چھان بھی کرتا ہے، یہ ایسا جج ہے، یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہمارے دل کے خیالات کو دور سے ہی جان لیتا ہے۔ یہ جو لوگ مسیح یسوع کے پاس آئے ہیں، شراح کے عالم، فقی فریسی، بڑے پارسا لوگ ہیں، یہ شرفا لوگ ہیں، یہ شریعت کو پڑھنے والے، سمجھانے والے، سکھانے والے ہیں، لیکن جو ہم باتیں آگے جا کر سیکھیں گے یہ پڑھنے والے سکھانے والے ہیں لیکن خود عمل کرنے والے نہیں۔ یہ ظاہری طور پر تو راست باز کہلائے جاتے ہیں لیکن ان کی باطن میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا اے سفیدی بھری قبر۔ ہم جو آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اب وقت ہے پتھروں کو گرانے کا، اب وقت ہے اپنے باطن میں جھانکنے کا۔ عورت کو مسیح یسوع کے سامنے پیش کرنے والے اپنے گناہوں کے جب ان کے پردے چاک ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہے جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا یسوع مسیح کے سامنے جب اس عورت کو پیش کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو سکھانے پڑھنے پڑھانے والے لیکن خود عمل نہ کرنے والے۔ اس عورت کو جو مسیح یسوع کے پاس لائے ہیں وہ شریعت کا حوالہ دیتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کیا جائے، ایسی عورتوں کا معاشرے میں جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ہم جو سیکھیں گے، اگر آپ پالوس رسول کا خط، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب پورا پڑھیں اور پھر اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے تو جو اوروں کو سکھاتا ہے خود عمل کیوں نہیں کرتا۔ پالوس رسول کہتا ہے تو اوروں کو سکھاتا ہے زنا نہ کر، گناہ نہ کر، شراب نہ پی، نشہ نہ کر، خدا کی نافرمانی نہ کر، جبکہ تو خود سارے گناہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے کہ ایسا نہ کر۔ خود تو سب کچھ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ لوگ جو مسیح یسوع کے پاس آئے ہیں اس عورت کو دیکھ کر وہ خود سارے گناہ کرتے ہیں لیکن اس عورت کا ایک گناہ ان کو گوارا نہیں۔ جب وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں لے کر تو شریعت دینے والے کو شریعت کا غلط حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں اس کو شریعت کا حوالہ دکھایا سکھایا سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت کو دینے والا ہے۔ کہتے ہیں شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کیا جائے، بلکہ اس حوالے کو نامکمل مسیح یسوع کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہم احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں زانی اور زانیہ دونوں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں صرف عورت پکڑی گئی ہے، یہاں صرف عورت ان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے اور مرد جو ہے وہ بھاگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں مرد بگوڑا دکھائی دیتا ہے اور یہاں جو شخص ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ عورت اس قابل نہیں کہ اب یہ معاشرے میں زندہ رہ سکے۔ عورت ہتھے چڑھے ہوئے دکھائی دیتی ہے جبکہ مرد بھاگا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ بھی ناانصافی۔ یہاں
جو جج ہے کوئی انسان نہیں، یہاں جو جج ہے خدا کا بیٹا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے عدالت کا سارا اختیار خدا باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور جس کے سپرد کیا ہے وہ ایسا جج ہے، وہ کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا، وہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، وہ انصاف کے ترازو میں طرفداری نہیں کرتا۔ اب جو سیکھنے کی ضرورت ہے، پتھروں کو گرانے والے، پتھروں کو جو یہاں شخصیں جو گرا کر گئے، پھینک کر گئے، وہ کون تھے؟ خداوند نے ان سب کے گناہ زمین پر لکھ کر عیاں کر دیے۔ اگر آپ یوحنا کی رسول کا انجیل بیان اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگے۔ اگرچہ بائبل مقدس میں لکھنے کے تعلق سے بیان نہیں ملتا خدا یسوع مسیح کیا لکھ رہے تھے، لیکن رائٹر اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح الزامات لگانے والوں کے نام اور ان کے گناہ زمین پر لکھ رہے تھے کہ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے، تیرا یہ نام ہے اور تو نے اپنی زندگی میں یہ گناہ کیا ہے۔ اور لکھا ہے پھر خدا یسوع مسیح 8ویں آیت میں لکھا ہے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ سارے کے سارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک جو الزامات لگا رہے تھے، جو گناہ کا پرچار کر رہے تھے کہ اس عورت نے گناہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے پتھر پھینک کر چلے گئے۔ خدا یسوع مسیح ان کے بعد خدا یسوع مسیح نے ان کے باطن میں نظر کی کہ تم تو خود گناہگار ہو، اے الزام لگانے والے، اپنے باطن میں جان کر تو دیکھ تو خود گناہگار ہے۔ تو لکھا ہے سب کے سب پتھر پھینک کر چلے گئے۔ یہاں ایک ایسی شخصیت ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے یوحنا رسول کے انجیلی بیان میں کہا ہے کون ہے جو تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح ایسی شخصیت تھی جو یہاں موجود ہے۔ اگر آپ یوحنا رسول کا انجیلی بیان 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یہاں ایک ایسی شخصیت خداوند یسوع مسیح تھا جو اسے پتھر مار سکتا تھا، لیکن اسے پتھر نہیں مارا بلکہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ یہاں سارے بھاگ کر چلے گئے، لیکن ایسی شخصیت یہاں موجود تھی جو اسے پتھر مار سکتی تھی، لیکن اس نے پتھر نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اسے معاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ سب کی توجہ کرونا وائرس کی طرف مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا ہی کرونا وائرس چائنا میں آیا، یہ بیماری یہ وبا چائنا میں آئی، تو میں نے بہت سارے مسیحی ایمانداروں کا بہت سارے دوستوں کا انٹرویو کیا، تو مجھے جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے ایک ہی جواب ملا، میں نے کہا یہ کیوں ہوا، چائنا میں ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب یہ تھا کہ چائنا کے لوگ ناپاک جانور کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اس لیے یہ بیماری ان میں آئی، یہ وبا اس ملک میں آئی۔ پھر اس کے بعد جب یورپ ممالک میں یہ وائرس منتقل ہوا تو یورپ ممالک کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یورپ ممالک کے جو لوگ ہیں بے حیا ہیں، ناراض ہیں، بے دین ہیں، بے حیائی ان میں عروج پر ہے، وہ خدا سے بہت دور ہیں، اس لیے اٹلی میں یا امریکہ میں یا جتنے بھی یورپ ممالک ہیں یہ وبا اس لیے وہاں آئی ہے کیونکہ وہ گناہگار لوگ۔ اور جب یہ وبا پاکستان میں آئی مسیحی لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوئے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا پاکستان میں ہم جو مسیحی ایماندار ہیں، فرشتے ہیں، بڑے راز باز ہیں، جو میں نے آپ سب کی خدمت میں جب اس حوالے کو تلاوت کیا تو جو مضمون میں نے اس کا آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ ہے کہ اب وقت ہے پتھروں کو گرانے کا، اب وقت ہے اپنے باطن میں جھانکنے کا۔ ہر کسی نے چائنا کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی، ہر کسی نے یورپ ممالک کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی، جبکہ یہ 3 انگلیاں ہمیں بھی کچھ کہہ رہی ہیں کہ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھ تو بھی گناہ گار ہے۔ ہم ہر شخص نے الزام تراشی
इन लोगों की तरह जो लोगों को औरत को पत्थर मारने वाले थे, जिन्होंने पत्थर उठाए हुए थे, हमने भी पत्थर उठाए थे। हम चाइना में पत्थर मार रहे थे, हम यूरोप ममालिक में पत्थर मार रहे थे, अल्फाजों के तीर चला रहे थे, अल्फाजों से पत्थर मार रहे थे, लेकिन हम में से कोई भी अपने आप को, अपने बातन को जानता हुआ दिखाई नहीं दे। जैसे पालूस रसूल, रोमियो के नाम पालूस रसूल पहले बाब में कहता है, तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता, अपने बातन में क्यों नहीं झांकता। हम सब लोगों के बातन में झांक रहे थे, लेकिन अपने बातन में झांकने की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। हर कोई इल्ज़ाम तराशी लगा रहा था और कह रहा था कि ये लोग जो हैं ये बड़े ही गुनाहगार लोग हैं, इसलिए ये वबा, ये बीमारी इनमें आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कौन से फरिश्ते हैं? क्या पाकिस्तान में शराब नोशी आम नहीं? जुआ, सूद, रिश्वत, नाइंसाफ़ी, कत्लेआम आम नहीं? झूठ नहीं बोला जाता, फरेब नहीं दिया जाता, नाजायज़ दौलत नहीं कमाई जाती, बच्चों के साथ ज़्यादती और ज़्यादती के बाद उन्हें कत्ले आम नहीं किया जाता, उनके गलों को नहीं दबा दिया जाता। क्या हर खाने पीने वाली चीज़ में आमेज़श नहीं, मिलावट नहीं, दो नंबरी नहीं पाई जाती? क्या ये गुनाह नहीं? ये भी गुनाह है। हमने बहुत सारे बहन भाई, जब हम चाइना को गुनाहगार कह रहे थे, जब हम यूरोप ममालिक को गुनाहगार कह रहे थे, तो आज वक्त है हम अपने बातन में भी देखें, हम अपनी जिंदगियों में भी नजरसानी करें। आज वक्त है इन पत्थरों को गिराने का, आज वक्त है अपने आप को झांकने का, आज वक्त है कि हम अपने आप अपनी जिंदगी में देखें कि मेरी जिंदगी में कौन सा गुनाह है, मैं किस वजह से खुदा से दूर हूँ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में छाया, उसके बादल पूरी दुनिया में मंडला रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में गुनाह हो चुका है। हम इल्ज़ाम तराशी को छोड़े। मत्ती रसूल की इंजीली बयान उसका 7वां बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और जब तेरी ही आंख में छंदीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दो। और 4थी आयत में, 3री आयत में लिखा, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के छतीर पर गौर नहीं करता। ये वक्त अपनी आंख के छतीर पर गौर करने का, अपने बातन में झांकने का, दूसरों को इल्जाम तराशी करने के बजाय अपने आप को हम झांक कर देखें। हम मसीही ईमानदार अपने आप को झांक कर देखें। क्या हम नाजायज गलत नहीं कमाते? क्या हम बाइबल पकड़ कर झूठ नहीं बोलते? हम फरेब नहीं करते? हम धोखा नहीं देते? हम झूठी गवाही नहीं देते? क्या हमें बहुत सारे मसीही ईमानदार सूद नहीं देते? आज देखने की, परखने की, अपने बातन को झांकने की जरूरत है। आज हमें पत्थरों को गिराने की जरूरत है। अगर एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत को मुआफ किया। इसकी जिंदगी का जो टमटमाता सितारा था वो बुझने वाला था, इसका चिराग जो था, जो जल रहा था, वो बुझने वाला था। नाउमीदी के बादल इसकी तरफ थे, ये मौत की आगोश में थी। अगर खुदावंद ने इसे जिंदा रहने दिया है, उसके पास ये फकीर फरीसी लेकर आए हैं जिसके पास मौत और जिंदगी का इख्तियार है, जो मौत और जिंदगी का मालिक है, जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो जमानों का मालिक है। अगर उसने उस औरत को जिंदा रहने दिया है, जिंदा छोड़ दिया है, उसको जिंदा रहने दिया, तो उसकी जिंदगी, उसको जिंदा रहने का भी मकसद हमें दिखाई देता है। खुदा ने उसे जिंदा रहने दिया और उसकी जिंदा रहने का भी मकसद है। अगर आज तक अभी तक जिंदा हैं, तो हमारी भी जिंदगी का मकसद है। अपने उस मकसद को जाने। खुदा हमसे इबादत, प्रस्तश और बंदगी चाहता है। खुदा चाहता है हम अपने बातन को झांकें, अपनी ज़िंदगी में झांकें, अपने गुनाहों पर पशेमान हो, अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि खुदावंद की तरफ से ताज़गी के दिन आए। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको